الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات اذان محترم، دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد سید ابو عبداللہ شوکت زیدی صاحب اور ان کے خانوادے کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح سبطین نثار بھٹی صاحب پروردگار سے دعا گو ہیں بحق محمد و آل محمدین مومنین کو اور جمیع المومنین مومنات جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین کی دنیا و آخرت کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، بانیان مجلس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے ایک درود پڑھے بار محمد۔ اذان محترم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں۔ امامت راہ نجات، یہی ہمارا موضوع ہے اور مسلسل ہماری گفتگو اسی حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اس پہ آیات اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف حدیث سنی شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں جو تواتر کی حد تک یہ حدیث ثابت ہے، یعنی قطعی ہے، یقینی ہے، اور وہ حدیث یہ خلفائی اثنا عشر وکلہم من قریش، بعض روایات میں خلفائی اثنا عشر وکلہم من بنی ہاشم، کہ میرے 12 خلیفے ہیں، سارے بنی ہاشم سے ہیں۔ روایت اس سے آگے ہے اولہم علی، نام بھی بتا دیے۔ لوگ کہتے ہیں اگر 12 خلیفے یہ 12 امام ہوتے تو نام کیوں نہ بتائے، نام بھی بتا دیے۔ پہلے علی، پھر حسن، پھر حسین، وتسع من اولاد الحسین، پہلے علی ہیں، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر اولاد حسین سے 9 ہیں۔ بلکہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب مناقب خوارزمی، عالم دین اہل سنت ہے، کتاب بھی اہل سنت بھائیوں کی، یہ لکھتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا، رسول اللہ صحابہ کے مجمع میں مولا حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے بے تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ کے مجمع میں حسین کا تعارف ہو رہا ہے، انت سید و ابن السید، تو بھی سردار، تیرا بابا بھی سردار۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ انت الامام و ابن الامام و اخو الامام و ابو الائمۃ التسع تاسعہم قائمہم، تو بھی امام، تیرا بابا بھی امام، تیرا بھائی بھی امام، تیرے 9 بیٹے بھی امام، ان میں سے 9واں قائم ہوگا، مہدی ہوگا۔ حیدری، سلامت رہیں۔ تو اللہ کے رسول نے
نام بھی بتا دیے، نام بھی بتا دیے۔ ینابی المدت کو اٹھا کر دیکھیں، باقی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو جو 12 ائمہ ہیں وہ رسول کے جانشین بھی ہیں، رسول کے خلیفے بھی ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا گویا ساروں کا انکار ہے۔ کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، اور بہت سارے علماء نے، بلکہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا اور 7 معصوموں کے شاگرد ہیں۔ 7 معصوموں کی شاگردی کو چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابی اور اہل بیت میں جو فرق دیکھنا چاہتے ہیں، جابر سے رسول اللہ نے فرمایا تھا، جابر ستل کا ولدی اسمہ علی اسمی، ایک میرے خاندان سے میرے بیٹے کو تو ملے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، وَيَبْكُرُ الْعِلْمُ كَمَا يَبْكُرُ الثَّوْرُ الْعَرْض، وہ علم کو ایسے شرح کرتے ہوں گے جیسے بیل زمین کا سینہ چیر دیتا ہے، میرا اسے سلام کہنا۔ گویا رسول اللہ جانتے تھے یہ علم غیب نہیں اللہ کی طرف سے، تو اور کیا ہے، صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتے، پوری توجہ چاہتا ہوں، گویا جانتے تھے کہ جابر زندہ بھی رہیں گے اور میرے بیٹے باقر کو سلام بھی پہنچائے، سلامت رہیں۔ یہ ہے علم رسول اللہ، یہ ہے علم رسالت۔ یہی جابر، صحابی اور اہل بیت کا فرق۔ اور اس جابر سے میں نے ایک روایت ریلیٹڈ پیش کرنی ہے۔ جابر مریض ہو جاتے ہیں، 5ویں امام کا بچپنا ہے، اور جابر کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امام تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان جتنا بھی عظیم ہو، کسی مومن کی تیمارداری کرنا امام کی سنت ہے، اور جب آپ تیمارداری کے لیے جائیں مریض کے، تو مریض کے لیے تو دعا کی جاتی ہے، لیکن روایت میں اگر مریض آپ کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بینیفٹ تیمارداری کرنے والے کو ملتا ہے۔ امام تشریف لے کے بچپنا امام کا، لوگ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں ہے، یہی واقعہ فرق بتا دے گا۔ امام نے حال احوال پوچھا، جابر نے جو جملے کہے 7 معصوموں کی شاگردی کے بعد صحابی آخری زندگی کے مرحلے پہ ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ جابر نے کہا انا ارجح الموت علی الحیات، میں جابر موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ ارجح المرض علی الصحہ، میں مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں۔ وارجح الفقر علی الغنا، میں غربت کو غنی ہونے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ یہ ہے صحابی کی معرفت آخری زندگی میں۔ اور امام باقر کا بچپنا ہے، فرمایا اللہ اگر ہمیں مرض دے ہم تب راضی، صحت دے تب راضی، غربت دے تب راضی، غنا دے تب راضی، موت دے تب راضی، زندگی دے تب راضی۔ جو ایمان کی تازگی لینے ہیں، جو معرفت چاہتے ہیں کہ امام کس بلندی پہ تھے، فرمایا نحن اہل البیت نرضى علی کل حال، ہم وہ اہل بیت ہیں جو اللہ پہ ہر حال میں راضی رہے۔ حیدری سلامت رہے، مل کے ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ درس دیا 5ویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو کہ ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور صحابی کی معرفت یہ تھی کہ بعض چیزوں کو بعض پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کے بچے کی معرفت ہے، اہل بیت کے ایک فرد کے بچپنے کا یہ مقام ہے۔ اور یہی جابر ہیں جو کہتے ہیں کہ جو جنت سے ایک تختی آئی تھی جناب سیدہ کے پاس، جو حدیث کسابی انہوں نے نقل کی، یہ کہتے ہیں اس تختی پہ 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے جو بی بی نے مجھے دکھائے اور میں نے دیکھے۔ اس کا مطلب ہے یہ صحابی بھی جانتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سچے خلیفے ہیں، ان خلیفوں میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔
یہ جابر بھی جانتے تھے کہ پہلے علی ہے آخری مہدی ہے، ہر امام کا نام اس تختی پہ لکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ 12 خلیفے جن کا ذکر مختلف کتابوں میں ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو جانشین وسیع عطا کیے، اسی طرح آخری نبی کو بھی عطا کیے۔ بلکہ موسیٰ کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے قبیلے مختلف قبیلے تھے، جب فرعون کے لشکر سے نجات چاہی تو سب نے کہا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ رستہ بنایا جائے، ہم ایک رستے سے گزرنے والے نہیں ہیں۔ مل کے ایک درود پڑھیے گا بار محمد۔ آج میں نے سفر بہت کیا، مجالس بھی تھی، ابھی بھی پڑھ لی، اس لیے جلدی میں بھی ہوں۔ آپ تھکی ہوئی صلوات نہ پڑھیں، مل کے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ تو 12 رستے بنائے جناب موسیٰ نے۔ اگر کسی امت کا ایک ہادی اپنی امت کے لیے 12 رستے نجات کے نکال سکتا ہے، ہمیں تو اللہ نے 12 ایسے ہادی عطا کیے کہ جو ہماری کشتی ڈوبنے ہی نہیں دیتے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ محمد۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ کون ہے امام؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ خوبی کن ہستیوں میں ہے؟ انہی کے بارے خدا قرآن میں فرماتا ہے ہم الذین امر اللہ بطاعتہم فی القرآن، یہی وہ ائمہ حق ہیں کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اب یہ حکم کہاں پہ آیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ امر عربی میں اس کے میننگز ہے حکم، صاحبان امر یعنی جن کا حکم چلتا ہو، صاحبان امر یعنی جن کو اللہ نے حاکم بنایا۔ اس لیے علی کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ امیر کا معنی ہے کہ ہر وقت جس کا حکم خدا کی طرف سے نافذ ہو، مرد پہ بھی عورت پہ بھی بوڑھے پہ بھی جوان پہ بھی ہر ایک پہ یہ حکم نافذ ہو۔ اسی لیے 5ویں امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، ایک نماز، دوسری روزہ، تیسری حج، چوتھی زکوٰۃ، 5ویں ولایت۔ امام نے فرمایا یہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، لوگوں نے 4 لے لی، ایک چھوڑ دی، جو ایک چھوڑی اس ولایت کو چھوڑنے کی وجہ سے 4 بھی قبول نہیں۔ میرا خیال میں آپ آج تھکے ہوئے، زیادہ تھکے ہوئے ہیں، میں تو تھکا ہوں۔ سلامت رہیں۔ لہذا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ امام فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ اول الامر کون ہیں؟ جن کا امر ہر حالت میں سمجھنا ماننا ضروری ہے، وہ ہے اول الامر، جنہیں اللہ نے اول الامر بنایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات پہ درود پڑھیں۔ آج واقعاً گرمی حبس ہے پورے ملتان میں، لیکن درود مل کے پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اول الامر کی تھوڑی سی وضاحت کہ اس کے امر کو، حکم کو ماننا ہر حالت میں ضروری ہے۔ ایک شخص صحابہ رسول میں سے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے نماز کی حالت میں بلایا، وہ شخص نہیں آیا، تیزی سے نماز ختم کی، نماز کے بعد آیا، کہا یا رسول اللہ بتائیے، کہا میں نے تجھے نماز کی حالت میں بلایا تھا، کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ سمجھا یہ رہے تھے کہ ہم صاحبان امر ہیں، ہمارے امر کی اطاعت نماز کی حالت میں بھی واجب ہے۔
جس حالت میں ہم امر دیں، حکم دیں، اطاعت فوری طور پر واجب ہے۔ اور صاحبان امر یعنی شرعی اعتبار سے جو غدیر پہ اعلان ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مولا کا معنی اولا بالتصرف، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ تمام مومنوں پہ نبی کو زیادہ حق ہے، ہر بات میں نبی کو زیادہ حق ہے کہ وہ جو حکم دے مومن پہ فرض ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ یہ قرآن میں، اور جب اعلان ولایت کیا غدیر پہ تو یہی آیت پڑھی، پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس پہ مجھے زیادہ حق کے تصرف ہے، جس پہ میرا حکم چلے گا اس پہ علی کا حکم چلے گا۔ اگر میرا حکم جنوں پہ تو علی امام الانس والجان، میرا حکم اگر انسانوں پہ علی انسانوں کے امام، میرا حکم اگر فرشتوں پہ علی فرشتوں کے امام۔ اسی لیے تو ایک کتاب اسرار العلویہ میں یہ واقعہ ہے کہ جب جبریل رسول خدا کی خدمت میں تھے تو اس وقت رسول خدا کی خدمت میں دہیہ قلبی کی شکل میں آئے، اتنے میں علی آ گئے، جبریل احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پوری توجہ چاہوں گا، احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسرار علویہ کتاب کا نام، جو ایمان کی تازگی لینے آئے ہیں۔ فرشتوں پہ بھی ان کا حکم چلتا ہے، یہ فرشتوں کے بھی استاد ہے، یہ فرشتوں کے بھی مشکل کشا ہے۔ بہار الانوار میں اتنی روایتیں ہیں، معصوم فرماتے ہیں حللنا فحللت الملائکہ، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں سن کے ہماری تعلیم سے فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا تب فرشتوں نے سبحان اللہ کہا۔ کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ کی بزرگی بیان کی، ہم نے اللہ اکبر کہا تب فرشتوں نے اللہ اکبر کہا۔ تو فرشتوں کے استاد یہ ہے، فرشتوں کو تعلیم انہوں نے دی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، جب عباس رسول خدا کے چچا نے پوچھا یا رسول اللہ بأی شیء فضلتم علینا، کس وجہ سے آپ کو فضیلت ملی؟ لمبی حدیث ہے، محترم شفقت صاحب ضرور اس پہ نگاہ شفقت کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ جواب، لمبی حدیث، ایک جواب، جب اللہ نے علی کے نور کو خلق کیا، ثم خلق من نور علی ابن ابی طالب الملائکہ وعلی افضل من الملائکہ لأن نورہ من نور اللہ۔ پوری توجہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے علی کے نور کو خلق فرمایا، پھر علی کے نور سے سارے فرشتوں کو خلق فرمایا۔ کیونکہ علی افضل ہوئے ملائکہ سے، اس لیے کیونکہ علی خیرات دینے والے، ملائکہ علی کے نور سے خیرات لینے والے۔ سلامت رہیں، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ تو علی کے نور سے فرشتے خلق ہوئے، میں علی کے شیعوں چاہنے والوں پیروکاروں کا مقام بتا دیتا ہوں۔ آپ سب نے مساجد میں ایک دعا بعض لوگوں نے لکھی ہوئی جو مولا نے تعلیم دی تھی خود، کہ اگر وضو کریں، اب ٹائم نہیں ورنہ وہ دعائیں میں سنا دیتا، آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ فوراً مل جائیں گی۔ ہر عمل کی ایک دعا ہے، کلی کے وقت ناک میں پانی ڈالیں، چہرے پہ پانی ڈالیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ، جس دن چہرے روشن ہوں گے میرے چہرے کو بھی روشن کر دینا۔ اور علی والوں کے چہروں سے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے تسنیم، دودھ اور شہد کی نہر ہے، اس کے کنارے کرسیاں لگی ہوں گی، علی کے شیعہ وہاں بیٹھے ہوں گے، پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا۔
پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ جب مومن وضو کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر وہ دعائیں جو مولا نے تعلیم دی تھی وضو کے دوران انسان پڑھ لے اور آخر میں سورہ قدر پڑھ لے تو اللہ اس مومن کے وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق کر دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتا رہتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کے وضو کے پانی سے فرشتے خلق ہوتے ہیں۔ وہ تو علی ہے، علی کے نور کی خیرات سے فرشتے خلق ہوئے۔ درود پڑھیں بار محمد والا۔ اول الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جن کو اللہ نے امام بنایا وہ صاحبان امر ہیں، ان کا امر ہر حالت میں چلتا ہے اور ہر ایک پہ چلتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا انسانوں پہ ان کا حکم، جنوں پہ ان کا حکم، فرشتوں پہ ان کا حکم۔ میں ابھی ایک واقعہ سنا رہا تھا، وہ سنا کہ پھر قرآن کی طرف آؤں گا۔ میں نے دیکھنا ہے جو گرمی سے گھبرا کے سن رہا ہے وہ کون ہے، جو شک کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اسرار العلویہ میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اسرار العلویہ علی کے رازوں والی کتاب ہے، اردو میں مجھے نہیں پتہ، اگر ہے تو لے لیں۔ اس میں واقعہ ہے کہ جب علی آئے تو جبریل احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا لیکن جبریل کی زبان سے علی کی فضیلت سننا چاہتے تھے۔ جبریل کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا استاد جو آ گیا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، حیدری۔ کہا استاد جو آ گیا، پوری توجہ، پچھلے بندے تھکے ہوئے ہیں، پوری توجہ، استاد جو آ گیا۔ کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تھا تو اللہ نے 2 سوال کر دیے تھے، من انت و من انا۔ جبریل کا نام تو نہیں اس کو خود ہی پتا تھا، بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اللہ نے 2 سوال کیے جبریل سے، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ جبریل کہتا ہے میں مشکل میں تھا کہ مشکل کشا کا نور نظر آ گیا۔ جو گھبرا کے سن رہے ہیں، جو گھبرا کے سن رہے ہیں، کتاب کی ذمہ داری میری، میں حوالہ دے چکا۔ مشکل میں تھا کہ مشکل کشا کا نور نظر آ گیا۔ کافی جیسی معتبر کتاب میں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا۔ پوری اگلے پچھلے بندے توجہ چاہوں گا۔ مشکل کشا کا نور نظر آیا۔ کہا اے جبریل گھبراتے کیوں؟ کہہ دو انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل و انت رب الجلیل و اسمک الجمیل۔ میں تیرا بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے اور تو رب جلیل ہے، تیرا نام بڑا جمیل ہے۔ میں سلامت رہیں حیدری۔ جنہوں نے تھکا ہوا نعرہ لگایا، جنہوں نے تھکا ہوا زیادہ میں ہوں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں آج آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کھانا نہیں کھا کے ہے۔ کاظمی صاحب تبرک دیں گے انشاءاللہ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں جو روحانی ایمانی تبرک لینے ہیں ان کے لیے اگلا جملہ۔ اللہ کے رسول کو اتنے پسند تھے علی کے فضائل کہ جبریل سے بھی کہہ رہے سناؤ علی کو علی کے فضائل۔ پوری توجہ، پوری توجہ، سلامت رہے، پوری توجہ۔ جب جبریل نے کہا کہ میری مشکل کشائی علی نے کی تھی، یہ میرے استاد ہیں اس لیے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ جبریل سے کہا بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ اگرچہ قبر میں عمر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جاگ رہے، سلامت ہے، جو جاگ رہے، جو سوچ رہے ہیں قبر میں، اہل سنت بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، شیعہ بھائیوں کو یہ پوچھا جائے گا مانی اماموں کا تیرا امام کون؟ قبر میں بھی عمر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، علی کے بارے میں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ 70 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، اسے 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ بھی دکھا دوں پہچان لوگے؟ تیری اتنی لمبی عمر ہے، اگر وہ ستارہ جو اتنی دفعہ دیکھ چکے ہو اگر ابھی دکھوا دوں پہچان لوگے جو جاگ رہے ہیں، جو ایمان کی تازگی لینے؟ جی یا رسول اللہ دکھا دیجئے۔ مولا علی سے فرمایا یا علی تھوڑا امامہ تو ہٹائیے۔ علی نے امامہ جو ہٹایا وہ ستارہ نظر آیا۔ سلامت 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 رہے، سلامت رہے۔ خدا ان ہاتھوں اور زبان، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ سلامت رہے۔ یہ تھی روایت، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ سلامت رہے۔ بات ہے اول الامر کی۔ امام اللہ نے ان کو بنایا ہے جن کے ہاتھ میں امر دیا ہے، جو امیر المومنین ہیں، جن کا حکم ہر وقت ہر ایک پہ چلتا ہے، ہر چیز میں چلتا ہے۔ وہ ہیں کون؟ اول الامر۔ 30ویں پارے میں آیت ہے والمدبرات امرا۔ سنی شیعہ بھائی، پروفیسر صاحب، سنی شیعہ بھائیوں کا اتفاق ہے کہ اللہ نے یہ آیت فرشتوں کے بارے میں اتاری ہے کہ تمام فرشتے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، خدا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کوئی ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی روح پھونک رہا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی تصویریں اللہ کے حکم سے فرشتہ بنا رہا ہے، کوئی فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی روح قبض کر رہا ہے۔ پوری توجہ، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ کوئی بادل چلا رہا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ ملتان میں بارش برسائے، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے فلاں جگہ بارش برسائے۔ فرشتوں، یہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، امر، ہر کام جو اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے۔ یہ سنی بھائی بھی کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، بات قرآن کی ہے، اگلی بات بھی قرآن کی ہوگی۔ شک نہ کرنا، بتانا ہے اول الامر کون ہے۔ میں نے اگلے دن بھی سنایا تھا، شب قدر میں جب فرشتے تمام امر، تمام چیزیں لے کے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فلاں کی زندگی بڑھنی ہے، فلاں کو اولاد ملنی ہے، فلاں کی موت ہوگی، فلاں کو ایمان ملے گا، فلاں کو کربلا کی زیارت ملے گی۔ یہ تمام کام دنیا کے ایک ایک کام کرتے فرشتے ہیں، لیکن اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے جب تک اول الامر مہر نہ لگا دے۔ حیدری، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ ہے اول الامر کہ شرعی حکم بھی شرعی مسائل میں انہی کا چلے گا۔ ان کا حکم رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اول الامر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی۔ لہٰذا یہ ہے اول الامر۔ اگر نماز میں، نماز کے بارے میں اول الامر یہ حکم دے کہ ہم تو 1000 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کم از کم 17 رکعت پڑھیں، تو ان کے امر کو ماننا واجب ہے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام ان کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں آخری وقت کی وصیت، لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہے امر، جس نے امام کو امیر المومنین مانا ہے، امام کو صاحبان امر مانا ہے کہ حکم انہی کا چلنا ہے،
میں تو نوکر ہوں، نوکر کی مرضی نہیں ہوتی، آقا کی مرضی ہوتی ہے۔ مولا آقا سردار، یہی تو 1400 سال سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ ہے سردار، ان کا حکم چلے گا، لہذا نماز میں ان کا حکم ماننا ہوگا، روزے میں ان کا حکم۔ یہ سارا سال روزہ رکھتے ہیں، ہم کم از کم ماہ رمضان میں تو روزہ رکھیں۔ اور روزے کا اجر کیا ہے؟ میں نے اس امام بارگاہ میں بتایا تھا کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے بغیر عذر شرعی کے، عذر شرعی ہے ہی نہیں نماز چھوڑنے میں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے، اگر ڈوب بھی رہا ہے تو حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھے۔ اسی طرح روزہ اگر شرعی عذر نہیں ہے، نہ مسافر ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ مریض ہے، نہ بزرگ، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، ایک روزہ چھوڑے یا ایک نماز چھوڑے، اس کی کیا سزا ہے شریعت میں، اہل بیت کے فرمان میں، اول الامر کے فرمان میں؟ یہ میں نے اس امام بارگاہ میں تیسرا عشرہ شاید ہے، چوتھا، تو 2 عشروں میں کم از کم میں نے بتایا، اگر کسی کو یاد ہے تو بتائے، پورا سارے سننے والے اکثر بیٹھے ہیں۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے، بہار الانوار میں وسائل الشیعہ میں روایت، یا 2 چھوڑے۔ البتہ بعض پرانے عزادار جو 40 سال سے عشرہ کرا رہے، حیدری امام بارگاہ میں مستورات کا ایک مومنہ نے مجھے بتایا تھا، 40 حج کیے ہوئے، اللہ کل حال کہتے ہیں ملتان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں صبح کے بھی، انشاءاللہ پڑھتے ہیں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر ایک نماز چھوڑے یا ایک روزہ، عذر شرعی کوئی نہیں، میں نے بتایا تھا کیا سزائے اول الامر کی طرف سے، کسی کو یاد نہیں ہے؟ 25 کوڑے ہیں۔ کوڑے آپ نہیں ماریں گے، نبی ماریں گے، امام ماریں گے، یا مجتہد جامع شرائط ماریں گے، مجتہد کو حق ہے۔ اگر 2 نمازیں یا 2 روزے چھوڑے، کتنی سزائے شریعت میں؟ امام کے حکم روایت میں 50 کوڑے، اگر 3 چھوڑ دے 75 کوڑے، روزے یا 3 نمازیں، عذر شرعی کوئی نہیں۔ اگر 4 چھوڑے تو 100 بتا رہے ہیں، اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے 100 ہی بتائے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ سزا قتل ہے۔ یہ امام ہے، یہ اول الامر ہے، ان کا امر ہے نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، کوئی دین کا حکم نہ چھوڑو۔ اور یہ جو قتل ہم نہیں کریں گے، امام کریں گے، اسی لیے تو تلوار لا رہے ہیں اپنے دادا علی کی۔ امام زمانہ جو تلوار اپنے دادا علی کی لا رہے ہیں نا، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اگر امام زمانہ کے بعد بھی لوگ ویسے ہی رہیں گے تو پھر عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ پھر پورا دین کیسے قائم ہوگا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھیں بار محمد والا۔ لہٰذا یہ جو تیسری دفعہ اس میں عشرے میں تیسری دفعہ یعنی بتا چکا ہوں یہاں، یہ یاد رکھ لیں، الارم لگائیں صبح کا، تاکہ کربلا کے پیغام سے ہمیں عملی طور پہ کوئی فائدہ ہو۔ عزاداری کا عملی فائدہ یہی ہے کہ امام حسین نے تیروں کی بارش میں نماز جماعت قائم کی تھی۔ یہ کربلا ہے ہماری درسگاہ، یہ تو بول لیں گے، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ۔ یہ صرف نعرہ ہے یا اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے خارج میں؟ عمل، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور آج میں شیعہ میانی میں یہی جملہ میں نے شاید اس یہاں ادھر ہی کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو جنت کے سردار ہیں، اپنی بہن سے کہا تھا مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ کربلا ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، یہ کربلا کا درس ہے۔ یہ فقط نعرہ نہیں ہے ہماری درسگاہ کا، نعرہ نہیں، عمل ہے۔ شب عاشور، شب 11ویں کی شب، بی بی نے نماز شب نہیں چھوڑی، بلکہ کوفہ و شام، مصائب نہیں، پیغام دے رہا ہوں، کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی نہیں چھوڑی۔ اور نماز شب زندان شام میں ایک دن بیٹھ کے، ایک رات کو بیٹھ کے پڑھ رہی تھی بی بی، تو امام نے پوچھا پھوپھی میں کیوں بیٹھ کے؟ کہا کھانا کم ہوتا ہے، بچوں کو دے دیتی ہوں، کمزور ہو گئی۔ اس میں مصائب بھی ہے، اس میں میسج بھی ہے کہ علی کی بیٹی نے اس حالت میں بھی نماز شب نہیں چھوڑی۔ لہٰذا جو علی و بطول کے چاہنے والے ہیں، جو کربلا کو درسگاہ سمجھتے ہیں،
وہ چاہے سخت گرمی میں دھوپ پہ جلوس کی حالت میں سخت دھوپ اور سخت گرم سڑک پہ کھڑے ہیں ماتم کر رہے ہیں باوضو کے جائیں عبادت ہے، جو ہی نماز کا وقت ہو با جماعت نماز ادا کریں۔ یہ ہے کربلا درسگاہ۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ درود تو چلو مل کے پڑھ لیں۔ اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے۔ اولو الامر جو صاحبان ہیں، جن کو اللہ نے صاحبان امر بنایا، جن کے ہاتھ میں حکم رکھا ہے، ان کی اطاعت ہر حالت میں۔ یہی اطاعت ہے جو بتا رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں کسی کی غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، مومن کو حقیر نہیں سمجھنا، مومن کی رسپیکٹ کرنی، یہ ان کی اولو الامر کی اطاعت ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو امام بنایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ میں سوچتا تھا کہ چھٹے امام یہ جو فرماتے ہیں حرمت المومن اعظم من الکعبہ، کہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسلٹ کرتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ۔ میں سوچتا رہا، پوری توجہ اگلے پچھلے بندے، بھائی سمجھ نہیں آئی، کعبہ اتنا بلند، دو نبیوں نے بنایا، کعبے کا اتنا احترام، لوگ حج پہ جاتے ہیں، مومن کا اس سے بھی زیادہ احترام۔ تو میرے دل میں جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ کعبے میں علی آئے تو اللہ نے کعبے کو بلندیاں عطا کر دی، کعبہ قبلہ بن گیا۔ مومن کے دل میں بھی چونکہ علی رہتے ہیں اس لیے مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہو۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، حیدری، سلامت رہیں۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان زبانوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو، خدا ان۔ بس آخری جملے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اولو الامر کی تھوڑی سی مزید وضاحت۔ یہ شریعت میں بھی حاکم یہی ہے، امر انہی کا چلے گا، حکم انہی کا چلے گا۔ بلکہ کمیل کا ایک جملہ، جنہوں نے کمیل کی زیارت کی، ان کے مزار کے باہر مولا کے فرمان لکھے بہت سارے، ان میں سے ایک فرمان میں جب بھی گزرتا تھا پڑھتا تھا، میرا کچھ عرصہ گھر ادھر ہی تھا، تو جو ہی میں گزرتا ایک فرمان، یا کمیل لا تاخذ الا منا تکن منا، لا تاخذ الا انا تکن منا۔ یہ بڑی فضیلت ہے کہ سلمان کو منا اہل البیت کہا کہ ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن مولا علی نے یہ پیکج کھلا دے دیا سارے مومنوں کے لیے قیامت تک کے لیے کہ جو ہم اہل بیت سے ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، یا کمیل لا تاخذ الا انا تکن منا۔ اے کمیل تو بھی اور جو دین ہم سے لے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہو جائے۔ سلامت رہے، مل کے ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر ایک واقعہ اور زحمت تمام۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، بچے بھی جانتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ نور کی جمع انوار، بہار کی جمع بہار، یعنی بہت سارے نوروں کے کئی سمندر، جن کی کلام بھی نور ہے، وہ خود بھی نور ہے، جو قرآن نازل ہوا وہ بھی نور، عالم انوار میں نور، اور اتنے نورانی ہیں کہ سارے صحابہ کا دروازہ مسجد نبوی سے بند کر دیا جاتا الا باب علی، علی کا دروازہ کھلا رہتا۔ اتنے پاک ہیں، اتنے نورانی ہیں۔ پوری توجہ، بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ 33 پہ یہ روایت جناب سلمان منا اہل البیت سے کہتے ہیں کننا جلوسن عند امیر المومنین، کہ ہم سب جو بھی تھے اس محفل میں ہم علی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، آپ علی کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سلمان علی کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ علی کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، علی کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، لیکن سلمان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ فقط ذکر علی نہیں، چہرہ علی کی زیارت بھی ہو رہی تھی، ذکر بھی اور چہرہ علی کی زیارت، تو ڈبل ثواب کما رہا تھا۔
تو ہم علی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں امام حسن نے کہا اے میرے بابا اتنا بتائیے، حل ملکتا مما ملکہ سلیمان، کہ اللہ نے نبی اللہ سلیمان کو بڑی سلطنت و حکومت دی تھی، کیا آپ کو بھی کوئی ایسی حکومت ملی ہے؟ پوری توجہ کہ سلمان کا امر جو تھا، اول الامر، سلمان کا امر حکم چلتا تھا ہواؤں پہ، بادلوں پہ، جنوں پہ، انسانوں پہ، سلمان کا حکم ہر چیز پہ چلتا تھا، ہواؤں پہ بھی چلتا تھا۔ کیا آپ کو بھی ایسی کوئی حکومت ملی ہے؟ پوری توجہ، جو تھکے ہوئے ہیں ان کے لیے اس کا مطلب ہے علی کے سامنے اگر سلمان و حسن و حسین جیسے بھی بیٹھے ہوں، پھر بھی ان کو پسند ہے کہ علی اپنے فضائل اپنی زبان سے سنائے، کہ علی کی زبان سے علی کے فضائل سنے۔ مجلس چھوٹی سی تھی لیکن اتنی عظیم تھی کہ چاہتے ہیں کہ اگر ذکر ہو تو یہاں بھی علی کا ہو۔ پوری توجہ، ایک درود پڑھے بار محمد والا۔ میرا گلا تو آئندہ بیٹھے گا، مجلس سے زیادہ بڑھیں گی، اگر میرے گلے بیٹھنے سے آپ بیٹھی ہوئی صلوات پڑھیں گے تو پھر نہ پڑھیں، مل کے پڑھیں صلوات محمد۔ پوری توجہ۔ تو امام حسن نے عرض کی بابا اتنا بتائیے کہ آپ کو بھی ایسی حکومت ملی؟ تو امام نے جواب دیا مالک ابوک ما لم یملک احد ما ادا جدک لا قبل ذالک ولا بعد ذالک، تیرے بابا کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی ہے۔ اول الامر کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اول الامر ہوتے کون ہے، ان کا امر کس کس چیز پہ چلتا ہے، ان کا حکم کس کس چیز پہ چلتا ہے۔ کہا بیٹا اللہ نے تیرے بابا کو ایسی حکومت عطا کی ہے، تیرے نانا کے علاوہ نہ پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی نہ بعد میں ایسی حکومت ملی۔ سلامت رہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اللہ سلیمان جو ہیں ان کے بارے میں کاظمی صاحب قرآن میں ہے، دعا مانگی رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی سلطنت و حکومت دے میرے بعد کسی کو ایسی حکومت و سلطنت نہ ملے، جنوں پہ، ہواؤں پہ، بادلوں پہ، پرندوں پہ، انسانوں پہ ایسی حکومت سلیمان نبی کو ملی، اور یہ قرآن میں ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سلیمان کے بعد تو کسی کو حکومت ملی نہیں ایسی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ممبر پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کہہ رہے ہیں کہ ایسی حکومت اللہ نے مجھے دی ہے، نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی۔ تو جواب بڑا سادہ سا ہے، اگر علی سلیمان نبی کی بعد کی مخلوق ہوتی تو پھر آپ کا اشکال وارد تھا، اعتراض بنتا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علی سلیمان کے بعد نہیں، سلیمان سے پہلے کی مخلوق ہے۔ سلامت رہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ بھئی سلیمان نبی کے بعد کسی کو حکومت ایسی مل نہیں سکتی۔ علی نے کہا ملی۔ اب ہوا کیا؟ امام حسن نے اگلا سوال کیا بابا نرید ان تورینا مما فضلک اللہ بہی، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمیں آپ اپنے وہ فضائل سنائیں نہیں دکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ جو تھکے ہوئے مجمع کا میں ذمہ دار نہیں، آپ علی کے فضائل سنتے ہیں۔ امام حسن کہہ رہے ہیں بابا جو اللہ نے آپ کو فضائل دیے وہ ہمیں دکھائیں، دکھائیں سنائیں نہیں۔ اگرچہ علی کے فضائل سننا بھی بڑی عبادت ہے۔ شیخ صدوق نے عمالی میں ایک لمبی حدیث میں ایک حصہ
سچے رسول سے شیخ صدوق نے نقل کیا اس حدیث کو. رسول اللہ فرماتے ہیں من استمع الی فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، من استمع الی فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالسمع. ایک ہے سننا، ایک ہے توجہ سے سننا. یہاں کلمت استماع ہے، پوری توجہ چاہوں گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے علی کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت توجہ سے سن لی، جو سو کے سنتے ہیں علی کے فضائل ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو جاگ کے سنتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے علی کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت توجہ سے سن لی، اللہ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہوتے ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوجوان گانے سنتے رہیں تو بعد میں جا کے مولوی صاحب سے ایک فضیلت سن لیں گے گناہ بخشے جائیں گے. جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں. غلطی سے گناہ ہو جائے، غلطی سے ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غیبت سنیں، جان بوجھ کے چغل خوری سنیں. چغل خور کی سزا عذاب قبر ہے. جو بیوی کے حقوق نہیں دیتا اس پہ عذاب قبر ہے. جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہر جگہ لاہور بنا دیتا اس پہ عذاب قبر ہے. یہ مختلف روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن علی والوں کے لیے بشارت ہے. اگر عمل کرے، علی کی پیروی کرے. قبر میں کیا چیزیں روشنی دیں گی؟ جہاں تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے ہم گھبرا جاتے ہیں. قبر کے لیے جو روشنی اکٹھا کرنا چاہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں نماز کی روشنی ہوگی، روزے کی روشنی ہوگی، حج کی روشنی ہوگی، زکوٰۃ کی روشنی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ پاور والا بلب ہوگا، جو زیادہ نورانیت دے رہا ہوگا، وہ اہل بیت کی ولایت کا نور ہوگا. حیدری سلامت رہیں. لیکن اگلی بات بھی سن لیں. 8ویں امام رضا فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ولایت و امامت کے عقیدے کے غرور اور تکبر پہ یا اعتماد پہ عمل کو نہ چھوڑ دے. ہماری ولایت فائدہ نہیں دے گی مگر کہ عمل کرو. اور کوئی بندہ مغرب سے پہلے روزہ بھی توڑ دے، نمازیں ٹرک روک کے پڑھے، بڑی نمازیں پڑھے، بڑی زیادہ حجیں کرے، صدقے دے، خیرات دے، لیکن علی کی ولایت نہ ہو، پھر عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا. مل کے درود پڑھے بار محمد والا. چونکہ مجھے 10 بجے کہیں مجلس پہ پہنچنا ہے، باقی کل مصائب کے دن ہیں، 4 دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا. چونکہ آج زوجنا برآمدہ ہے، جب آخری استغاثہ مولا حسین نے بلند کیا، الوداع کیا بہنوں کو، خیمے سے باہر آئے، نظر یمیناً و شمالا. حسین نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. کیوں دیکھا؟ پتہ تھا نہیں رہے، قاسم نہیں رہے، عباس نہیں رہے. اپنی مصیبت بتا رہے تھے، حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو. آخر مولا نے اپنا نوحہ خود پڑھا. نوحہ خان بیٹھے ہیں، ماتمدار بیٹھے ہیں. امام نے کہا حلی من یقدم لی جوادی، ہے کوئی جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرائے؟ کوئی جواب نہیں آیا.
بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ ہے، خیمے سے آواز آئی بہن حاضر ہے، لیکن بی بی نے اگلا جملہ کہا میری اپنی قسمت جو بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کرا رہی۔ عزاداروں آئی بی بی، بھائی کی رکاب پکڑی، گھوڑے پہ سوار کرایا۔ روایت کہتی ہے ذمہ داری سے عرض کرو، تھوڑی دور گئے تھے، بی بی نے آواز دی بھیا واپس آنا۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، اشارہ کافی ہے، مولا واپس آئے، کہا ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے نیچے اتریے۔ امام حسین نیچے اترے، کہا ایسے نہیں، ذرا گریبان کھولیے۔ جو پرانے عزادار بیٹھے ہیں، میری بیٹیوں بہنوں، بی بی نے ایک بوسہ گردن پہ دیا، ایک بوسہ سینے پہ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، بی بی نے ایک بوسہ گردن پہ دیا، ایک بوسہ سینے پہ دیا، پھر مدینے کا رخ کیا۔ اماں زہرا تیری وصیت پوری کر دی ہے۔ ماتم کر، جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے، ماں زہرا تیری وصیت پوری کر دی۔ کہا بہن کیا ہوا؟ پتہ تھا بہن کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ جب ماں کا آخری وقت تھا مجھے پاس بلایا تھا، کہا جب بھیا الوداع ہو کے جانے لگے میری طرف سے ایک بوسہ گردن پہ دینا، ایک بوسہ سینے پہ دینا۔ کیوں بی بی یہ دو بوسے کیوں؟ بی بی کو پتہ تھا گردن پہ شمر کا خنجر چلے گا، سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بڑے حوصلے سے امام دوبارہ سوار ہوئے، تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے سے سکینہ کی آواز آئی بابا مجھے تو الوداع ہی نہیں کیا۔ اجر بڑے پرانے عزادار، ملتان کے عزادار بیٹھے ہو، مجھے زیادہ پڑھنے، اجر میں پھر پروفیسر صاحب پڑھ دیتا ہوں۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے عزاداروں، اور جس کی سکینہ جیسی بیٹی ہو، حسین جیسا باپ ہو، کوئی سکینہ سے پوچھے کہ جب حسین جا رہے تھے اور سکینہ پہ کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرم کر کے نہ رہو۔ واپس آئے مولا حسین، کہا بابا مجھے الوداع نہیں کیا۔ کہا بیٹی جلدی کر، دشمن بلا رہا ہے۔ کہا بابا ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے نیچے اتر آئیے۔ امام نیچے اترے، کہا ایسے نہیں، اور میں قربان جاؤں جو رونے آیا۔ سکینہ صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ علی اکبر گیا نہیں آیا، عباس گیا نہیں آیا، قاسم گیا نہیں آیا۔ کہا بابا ایسے نہیں، جو رونے آئے ہو میری بیٹیوں جملہ سن کے رونا۔ بابا ایسے نہیں، مجھے ایسے الوداع کرو جیسے یتیموں کو الوداع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے ایسے الوداع کرو جیسے یتیموں کو الوداع کیا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے تو نے چلے جانا ہے، پھر واپس نہیں آنا۔ اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سنتے ہیں نا، گریہ ہو چکا۔ مولا نے اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے زدار۔ سکینہ نے بھی گریہ شروع کیا، مولا حسین نے بھی گریہ شروع کیا۔ آخر روتے روتے مولا نے کہا بیٹی نہ مجھے رلا نہ خود رو، میرے بعد سب سے زیادہ تو روئے گی۔ اور سکینہ تو مظلومہ ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جناب سکینہ کی عمر کی، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سکینہ تو مظلومہ ہے اور بابے کو موت کے لیے الوداع کر رہی ہے، لیکن ابھی تیرے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب تو بابا کے لاشے پہ آئے گی اور شمر تازیانے مارے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جلدی سے گزر آؤ۔
علی کے بیٹے نے ایسی جنگ کی، لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ میں کہتا ہوں مولا علی آپ بڑے بہادر تھے، آپ بھی مظلوم تھے، لیکن آپ کی جنگ میں اور مولا حسین کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ جنگ لڑتے تھے پانی پی کے لڑتے تھے، جب مولا حسین لڑ رہے تھے 3 دن کے پیاسے تھے۔ اجرکم اللہ، اس سے سخت مسائل میں نہیں پڑھ سکتا۔ عزادار خدا کا میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں جب آپ جنگ لڑتے تھے پانی پی کے لڑتے تھے، حسین 3 دن کا پیاسا بھی ہے، حسین نے علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا ہے، حسین نے عباس کا اجرکم اللہ۔ اور جب آپ جنگ لڑتے تھے اور زینب کی چادر کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور جب حسین جنگ لڑ رہے اور پیچھے خوف ہے اور شمر زینب کی چادر نہ بس آخری جملے سننا زدارو۔ زلجنہ آ گیا، مولا حسین جب زین سے زمین پہ آئے، اتنا وفادار، پوری توجہ، اتنا وفادار زلجنہ تھا۔ زلجنہ کہتے ہیں 2 پروں والوں کو، اس کے 2 پر نہیں تھے، لیکن حسین کی وفا میں حسین پہ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، یہ پہلو میں بھی لیٹ گیا کہ تیر مجھے لگ جائے، حسین مولا کو نہ لگے۔ جب ایک پہلو پہ اتنے تیر لگ گئے، کوئی جگہ باقی نہ رہی، جو پرسہ دینے آئے، گھوڑے نے دوسرا پہلو بدلا کہ میرے جسم پہ تیر لگ جائے، حسین مولا کو نہ لگے۔ کہا مولا میری زین پہ آ سکتے ہو تو آ جاؤ، وہ گھوڑا حاضر ہے۔ حسین سوار نہ ہو سکے، گھوڑے کو پتہ چل گیا اب آخری وقت ہے، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، خیمے کی طرف گیا، میری بیٹی ہو، زور زور سے پاؤں سے ماتم کیا، بلند آواز سے آواز دے کے لوہا پڑا، چیخیں بلند ہوئی، بیویوں نے دیکھا کہ گھوڑا آ گیا، جو ابھی تک نہیں رویا، بیویاں باہر نکلی، دیکھا سواری آ گئی، سوار نہیں آئے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔